الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، once again you are welcome. خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحباً بکم. You are watching forecast. آپ فورکاسٹ دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، سافٹر دین بٹر، مکھن اس سے بھی نرم، اینڈ سویٹر دین ہنی، شہد سے بھی زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ خوشبودار. اور اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے، اور پتے زبرجد کے. آپ فرماتے ہیں لا یأکل منها الا من اکثر من الصلاة علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ کے ساتھ جو روایت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے حالات کو جس انداز میں بیان کیا اور جو کچھ بیان کیا، میں اور آپ اگر مشاہدہ کریں تو ہم آج کے اس دور میں اپنی آنکھوں سے ان حالات کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا فرمایا سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے؟ لیٹ اس ہیئر. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا طغى نساؤکم، what will be your state، کیا حالت ہوگی تمہاری جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تعجب سے پوچھا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ will this happen، کیا ایسا ہوگا؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم والذی نفسی بیدہ وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، ایسا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ ہوگا. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کی وَمَا أَشَدُّ مِنْهُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے بھی زیادہ سخت وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنہوا عن المنکر، کیا حال ہوگا تمہارا کہ جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے. صحابہ کرام نے عرض کی وَكَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ یہ اس مبارک دور کی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایمان اور اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صحابہ کرام بھی اس مبارک عمل کو ہر دل عزیز سمجھا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے. نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا. آپ صحابہ کرام کی سیرت، ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مکی مدنی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو
یہ پہلو نیکی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا، اچھائی کی دعوت دینا، برے کاموں سے روکنا، یہ حضور اور صحابہ کی زندگی میں نظر آئے گا۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں گے اور برائی سے منع کرنا ترک کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ایسا ہوگا، والذی نفسی بیدہ واشد منہ سیکون، اس ذات کی قسم کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اب صحابہ نے عرض کی، وما اشد منہ یا رسول اللہ، اس سے بھی زیادہ سخت وہ کیا ہوگا؟ فرمایا، کیف انتم اذا رأیتم المعروف منکرا ورأیتم المنکر معروفا، تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب تم بھلائی کو، نیکی کو برائی سمجھو گے اور برائی کو نیکی سمجھو گے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ تعالی۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے عرض کی، وَكَائِنٌ ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونُ، ہاں ایسا ہوگا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ Forget about calling towards righteousness, goodness, and forbidding from evils۔ یہاں تک معاملہ چلا جائے گا کہ تم برائی کا حکم دو گے، نیکی سے منع کرو گے۔ ناظرین، کیا الارمنگ سچویشن ہے، اور یہ حدیث سنیے اور آپ آج کے حالات دیکھیے، ایسا لگتا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے، 14 years ago, he was seeing this world, this time, this age, and that is true کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قیام فرماتے ہوئے جنت کو دیکھ لیں، چاہیں تو جنت کا پھل پکڑ کے ہاتھ میں لے لیں، لیکن آپ اس سے رکے رہیں، تو وہ آج کے ان حالات کا ملاحظہ کریں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ جب دینے والا اللہ رب العزت ہے، یہ علم غیب، یہ غیب کی خبریں، تو پھر کوئی بھی بعید نہیں ہے، اللہ قادر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ بخیل کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس ہو اور وہ شیئر نہ کرے، وہ نہ دے۔ تو جس کے پاس ہو اور وہ شیئر کرے، بانٹے، دے، وہ بخیل نہیں ہوتا۔ He is not stingy۔ ناظرین، آئیے اس حدیث مبارکہ کو دیکھیں اور ہم اپنے آج کے حالات کو دیکھیں۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ کو صحیح کرنا چاہیے، آپ رول توڑ رہے ہیں، آپ کو رول کو فالو کرنا چاہیے، بٹ یو بیکم ریبیلیس، آئی ڈیم کیئر۔ غور کرنے کی حاجت ہے کہ جو ہمارا لائف سٹائل ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس سٹیٹمنٹ کے انڈر آ رہے ہوں۔ ہمیں معلوم ہے اللہ کا کیا حکم ہے زندگی گزارنے کے بارے میں، ہم نے تو ایمان لا کر، کلمہ پڑھ کے، مسلمان ہو کے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دیں،
اب ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں ایسے آزاد کہ نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز نہ ناجائز، کسی کو نہیں دیکھنا. پردے کا حکم ہے لیکن ہم نے پردہ نہیں کرنا. بیکاز وی آر فری، وی آر انڈیپینڈنٹ، ناٹ ایٹ آل. ہرگز نہیں، نہیں. وی آر ناٹ دیٹ مچ فری. یس، وی ول بی فری when we would leave this world. As soon as you would leave this world, روح اس جسم کو چھوڑے گی, then we will become free. یہ دنیا میرے آپ کے لیے قید خانہ ہے. ہم یہاں پر شریعت کے پابند ہیں. مزید کیا فرمایا حضور نے کہ کیا حالت ہوگی تمہاری جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ ایک تو انداز یہ ہے نا کہ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے اور ہم دین اسلام کی سربلندی کے لیے، تبلیغ کے لیے گھر سے نکلیں، مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیں، گھر چھوڑیں، علاقہ چھوڑیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا. اپنا علاقہ، اپنا وطن، اپنی فیملی چھوڑ کے دنیا میں پھیل گئے. جبھی تو ساری دنیا میں آج اسلام ہے. یہ بہت عظیم الشان کام ہے. لیکن ایٹ لیسٹ میں اپنی فیملی میں، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے آفس میں جو جو میری بات سنتے مانتے ہیں ان کو تو نیکی کا حکم کر سکتا ہوں. بھائی اٹس نماز ٹائم، لیٹ اس گو فار پریئر. دس از بیک بائٹنگ. غیبت نہ کرو، یہ سود ہے. اللہ سے جنگ کرنا ہے، سودی لین دین نہ کرو یار. میوزک روح کی غذا نہیں ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے. لیٹ اس ریمبر اللہ ٹو سیٹسفائی اور سول. یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو سنتوں کی تعلیم تو دے سکتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا سنت ہے، سچ بولنا سنت ہے، وعدہ پورا کرنا سنت ہے. سنت کے مطابق اس طرح سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، ہمیں یوں بات کرنی چاہیے، ہمیں یوں معاملات کرنے چاہیے. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں، اسی کی دی ہوئی زندگی ہے. یہ چند چیدہ مثالیں ہیں. اور حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوگا کہ جہاں نیکی کی دعوت دینا ترک کر دیا جائے گا، برائی سے منع کرنا ترک کر دیا جائے گا، اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ لوگ نیکی کو برائی سمجھیں گے اور برائی کو نیکی سمجھیں گے. کیا فرمایا حضور نے؟ رأیتم المعروف منکرا ورأیتم المنکر معروف. نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی. اللہ اکبر. دیکھیے اپنے حالات، اپنے ارد گرد، اپنے دائیں بائیں. شادی ہو رہی ہے، فیملی میں فنکشن ہے. آپ ہی کی فیملی میں جس کی شادی ہو رہی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سادگی سے اسلام کے مطابق شادی کی جائے. وہ رسومات جو ناجائز ہیں، جن سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ نہ کی جائے. تو گھر کے بڑے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، یہ تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ گویا کہ ان کے نزدیک خوشی کے موقع پہ یو آر فری ٹو ڈو اینی تھنگ، کچھ بھی کر سکتے ہو. اس کو مجبور کیا جاتا ہے. اور بہت سارے غیر شرعی کام خوشی کے نام پہ کیے جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ خاندان کے بڑے رکاوٹ بنتے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں. کیا ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں کہ کیا وہ ظلم کر رہے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن تیار کر رہے ہیں؟ وہ ادارے جہاں رشوت کا لین دین ہے، جہاں کرپشن ہے، کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کوئی ایسا امپلائی، کوئی ایسا فرد جو خود کو حرام سے بچا کے، کرپشن سے بچا کے، رشوت سے بچا کے، سود کے معاملات سے بچا کے اپنی آمدنی حلال کمانا چاہتا ہے، اس کے خلاف پورا سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے.
اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آئیدر مائی وے اور ہائی وے، کہ یا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے حرام کھاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، یہ سیٹ چھوڑ دو، یہاں تمہیں حرام کھانا پڑے گا، حرام خود بھی جمع کرو اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو ناظرین، وی آر لاسٹ امہ، وی آر لاسٹ امہ آف لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ آف اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ہم وہ امت ہے جس کو بیسٹ امہ کہا گیا ہے۔ یو نو وائی؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ among all the nations اخرجت للناس which appeared amongst the people. Why are you the best ummah? فرمایا because تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے ہمیں بیسٹ کہا ہے، بیسٹ کا لقب دیا ہے۔ اینڈ وی آر ایمبیسیڈرز آف اسلام، جی ہاں، مسلمان اسلام کا سفیر بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو دعوت، تبلیغ، برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا، یہ ذمہ داری سونپے، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم فریضہ دعوت کو، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ اللہ تعالی نے حضور کی امت کو سونپ دیا، اور اسی وجہ سے ہمیں بیسٹ کا لقب دیا۔ تو جہاں تک مجھ سے آپ سے بن پڑے، ہم نے اپنے سرکل آف انفلوئنس میں رہتے ہوئے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، بلکہ سرکل آف کنسرن میں بھی ہم نے کوشش کر رہی ہے، سامنے والے کو اسلام کا پیغام پہنچائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، وہ عمل کرے یا نہ کرے، آپ اپنا فرض ادا کر چکے۔ وہ آپ بیان جب کبھی سنتے ہوں گے تو اس کے آخر میں آپ ایک جملہ سنتے ہوں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے، بس ہم اس کے پابند ہیں۔ اب جس کو اللہ کی توفیق ہوگی وہ اس کو قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت پیاری روایت اس ضمن میں نقل کی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، جو اپنے بھائی کو بلائے، اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو اس کی کیا جزا ہے؟ What is the reward for him? To call for righteousness and to forbid from evil. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ ایک بات وہ کہے گا کہ بھائی نماز پڑھو، یہ ایک بات ہے نا، گناہ سے خود کو روکو، یہ ایک بات ہے نا، تو ایک بات پر کیا فرمایا، 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ اور ہمارے اس سال کے اندر کتنی عبادت ہوتی ہے؟ اتنی سی، وہ بھی قبول ہوگی یا نہیں؟ We don't have any surety. مزید فرمایا، اور ایسے شخص کو کہ جو اپنے بھائی کو بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، جہاں اس کے لیے یہ انعام ہے کہ اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، مزید فرمایا وہیں
اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ نیکی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، برائی سے منع کرنا، اللہ اکبر، یہ وہ عمل ہے جو مجھے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کیا رحمت ہے ہمارے رب کی اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس عظیم الشان عبادت، انبیاء کرام کی اس عظیم الشان سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے منع کرنے کے لیے، اور اپنی دعوت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، and to learn how to call for righteousness۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی is the best platform to call for righteousness, to forbid from evils۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ نیک ہو جائیں، چاہتے ہیں نا؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی فیملی سنتوں کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، آپ چاہتے ہیں آپ کا فرینڈ سرکل اسلام پر چلنے والا بن جائے، اور آپ جو ان کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں، آپ کی بات کو سنیں، آپ کے ساتھ نیک کاموں میں مدد کریں۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے کہ دس از دا پلیٹ فارم جس کا موٹو، جس کا مقصد ہی یہ ہے، آئی مسٹ اسٹرائیو ٹو ریفارم مائی سیلف اینڈ پیپل آف دا انٹائر ورلڈ۔ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی، پہلے مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری دنیا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف اصلاح کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہے، بلکہ ہمیں پلیٹ فارم بھی مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے ہم نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ مدنی چینل از ون آف دا بیسٹ پلیٹ فارم ان دا ورلڈ۔ کتنے ہی غیر مسلم الحمدللہ آپ کے اس مدنی چینل کو دیکھ کر اسلام قبول کر چکے۔ اس سے بڑی اسلام کی اور کیا خدمت ہوگی۔ کتنے ہی گناہوں کی زندگی گزارنے والے گناہوں کو چھوڑ کر اسلام کے مبلغ بن گئے، نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے آپ کے اس مدنی چینل کو دیکھتے ہوئے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اسلام پر چلنے والے بنے، میک شور کہ دے واچ مدنی چینل۔ گھر میں مدنی چینل لگائیے اور ارینجمنٹ کیجئے کہ آپ کے بچے روز کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھیں۔ یو ول سی ہاؤ ریولیوشن ول کم ان یور ہوم، ان یور فیملی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے میں جہاں کہیں ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، میک شور یو پارٹیسپیٹ ان اٹ ود یور چلڈرن۔ جی ہاں، اپنے بچوں کے ساتھ۔ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم بچوں کو سکھانے میں ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے بتانے میں، حالانکہ اسلام سکھانے میں، اسلام سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن پھر بھی وی فیل ہیزیٹیشن۔ مثال کے طور پہ پاکی ناپاکی سے متعلق مسائل ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سیکھیں، اور ان کو سیکھنا چاہیے، غسل، وضو، طہارت، لیکن آپ ان کو نہیں سکھا پا رہے۔ آپ ان کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں لے کر آئیے۔ آپ 3 دن کے مدنی قافلے میں خود بھی سفر کیجئے، اپنے ساتھ میں بچوں کو لے کر جائیے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کو دعوت اسلامی کے خواتین کے ہونے والے اجتماعات میں بھیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ گریجولی وہ دین کی بنیادی تعلیمات جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ ان کو بہت احسن انداز میں نہ سیکھ رہے ہوں گے، بلکہ آپ ان کو ان پر عمل کرتا ہوا بھی دیکھیں گے۔ دس از دی بلیسنگ آف اے پائس گیدرنگ۔ اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے دعوت اسلامی کے ذریعے مجھے آپ کو ایک نیک ماحول، نیک پلیٹ فارم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اسلام دے کر بھیجا، جو قرآن دے کر بھیجا، اور جس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے آپ کے لیے رول ماڈل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس اسلام پر، اس قرآن پر، اور اس آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل کو دیکھیے، بالخصوص مدنی مذاکرہ. You will see how you feel the change in your family, in your home. Keep watching Madani channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.